ألا يا من حملتم راية القرآن تفضيلا، تعلمتم وعلمتم لجيل بعده جيلا، بتفسير وتجويد قرآن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام انوار القرآن میں آپ کا بھائی حافظ آکاش حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کی وہ لاریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جو انسان کو یہ فکر دیتا ہے کہ کائنات میں اپنی نظر معرفت کو دوڑاؤ اور پھر نشانیوں کو دیکھو کہ کس کس نشانی میں اس خداوند کریم کا وجود، اس خداوند کریم کے وجود کے آثار تم دیکھ سکتے ہو۔ اور یہ قرآن ہی ہے کہ جو آنکھوں کو تازگی، دلوں کو نزہت آویزاں، پرمسرت اور قدرت کے عجائب آفرین کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ان تمام کو حاصل کرنے کے لیے اس کائنات کو دیکھو۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، چاند کی مثال۔ یہ چاند کبھی تنتنا و تمطراق کی حالت میں ہوتا ہے، یہ چاند کبھی گردش فضا کرتا ہے تو کبھی سیر آفاق کرتا ہے، کبھی عیاں ہو جاتا ہے، کبھی پنہاں ہو جاتا ہے۔ اس کی گو تمام تر کیفیتیں اتنی دل فریب ہیں کہ اس کی طرف نگاہ کرنے والے کی نگاہ کبھی سیر نہیں ہوتی، اور ان گنت صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی یہ اتنا پرکشش اور اتنا دل آویزہ ہے کہ یہ کسی ایسے حسن لازوال کا پرتو ہے کہ جو اپنی تابش جمال سے اس کی ضیاء تابانی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر چشم بینا رکھنے والا انسان اس نقش میں نقش آرائے فطرت کا انکار کرے تو انسان کی سیاہ ضمیری کی علامت ہے۔ اسی خداوند کریم کی معرفت کے لیے ہادی ٹی وی نے پروگرام انوار القرآن کا آغاز کیا۔ اس پروگرام میں مختلف کمپٹیشنز ہوئے، قرآن مجید کی آیات پڑھی گئیں۔ چلتے چلتے آج اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے درمیان ننھے حفاظ بھی موجود ہیں اور حافظ محمد ناصر انصاری صاحب بھی موجود ہیں۔ آج بھی کمپٹیشن ہوگا اور آج انتہائی اہم ترین مراحل کے بعد ایک بات سامنے آئے گی، وہ یہ ہے کہ آج جو خوش قسمت گروہ کامیاب نظر آئے گا وہ فائنل میں جائے گا، اور جو گروہ آج کے اس کمپٹیشن میں ظاہراً کامیاب نہ ہو سکے گا وہ اس کے بعد گروہ فرقان کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ میں مزید پروگرام کی تفصیلات کو بتانے سے پہلے اپنے اس پروگرام میں آئے ہوئے مہمانان سے آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے جج حافظ محمد ناصر انصاری صاحب۔ میں آپ کا انتہائی سپاسگزار ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور ساتھ ہی گروہ تنزیل اور گروہ برہان کے ننھے حفاظ بھی تشریف فرما ہے، جناب حافظ ذیشان حیدر صاحب، اور گروہ تنزیل کے ننھے حافظ آصف علی صاحب، اور ساتھ میں حافظ محمد ثناء اللہ صاحب۔ اس طرح گروہ برہان کے ننھے حفاظ بھی تشریف فرما ہے، حافظ محمد زمان شادمانی صاحب، ساتھ حافظ منور علی صاحب، حافظ مظہر عباس صاحب۔ میں ان تمام کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اپنی نورانی وجود کے ذریعے ہم تمام کے قلوب کو اور اس پروگرام کو نور علی نور کر دیا۔ ناظرین، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ قرآنی حوالہ جات کا ہوتا ہے، دوسرا قرآنی موضوعات کا ہوتا ہے، اور آخری مرحلہ حفظ قرآن ہوتا ہے۔ اس میں 6 سوالات ہوتے ہیں، اور پھر اسی کی بیس پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کمپٹیشن میں کون سا گروہ آگے رہا۔ پہلا مرحلہ قرآنی حوالہ جات۔ اس میں کچھ یوں تفاصیل ہے کہ اس میں سوال کرنے کی جو کنڈیشن اور حالت یہ ہوگی کہ اسکرین پر کسی بھی آیت کی تلاوت بچوں کو سنائی جائے گی،
اور اس آیت کی تلاوت کو سننے کے بعد وہ مکمل اس کا حوالہ بتائیں گے کہ یہ قرآن مجید کے کس حصے میں آیت موجود ہے۔ میں مزید اس مرحلے کو آگے بڑھانے سے پہلے حافظ محمد ناصر انصاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب کہ آپ اس مرحلہ قرآنی حوالہ جات کے جتنے رولز ہیں وہ تمام بچوں کے سامنے رکھیں تاکہ اسی کی بیس پر ہم اس مرحلے کا آغاز کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب حافظ آکاش حیدر صاحب۔ پروگرام انوار القرآن کے آج کے اس ایپیسوڈ میں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں گروہ تنزیل اور گروہ برہان کے، ان کو آج کے اس مقابلے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے، پروگرام انوار القرآن کے 3 مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ قرآنی حوالہ جات کا ہے، اور اس میں سوالات کی نوعیت بھی آپ کو معلوم ہے کہ دونوں گروہوں سے ہمیشہ کی طرح آج بھی 3 سوالات ہوں گے، اور سوالات کی نوعیت اس طرح ہوگی کہ اسکرین پر قرآن مجید کی کسی بھی آیت مجیدہ کی آڈیو چلے گی، آپ نے اس آڈیو کو سماعت فرمانا ہے۔ اس آڈیو کو سماعت کرنے کے بعد اس آیت مجیدہ کا پورا حوالہ آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمانا ہے، اور اس حوالے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوگی آج کے اس پروگرام میں ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سب سے پہلے اس آڈیو کو سننے کے بعد بتانا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کے کس پارے میں موجود ہے، یعنی پارہ نمبر آپ نے بتانا ہے، پھر اس سورے کا نام بتانا ہے جس میں یہ آیت کریمہ موجود ہو، اور پھر ساتھ ہی اس سورے کا نمبر بھی بتائیں اور ساتھ آیت کا نمبر بھی بتا دیں، اور اس کے ساتھ ہی خط عثمان طہ قرآن کے مطابق صفحے کا نمبر بھی بتائیں، اور اسی خط عثمان طہ قرآن کے مطابق یہ بھی بتائیں کہ اس صفحے کی پہلی آیت کا نمبر کیا ہے اور آخری آیت کا نمبر کیا ہے، اور اس صفحے میں کل قرآن مجید کی کتنی آیتیں موجود ہیں، اور ساتھ خط عثمان طہ قرآن کے مطابق یہ بھی بتائیں کہ یہ صفحہ قرآن مجید کے دائیں جانب موجود ہے یا بائیں جانب موجود ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے آپ کی ٹائمنگ اور آپ کی خود اعتمادی کو بھی خصوصی نظر کے ساتھ بنظر دقت دیکھا جائے گا، تو لہٰذا آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کو سماعت فرمائیں، اور یہ 8 حوالے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے آیت کو سماعت فرمانے کے بعد فوراً ہمارے سامنے پیش کریں۔ جی بہت شکریہ حافظ محمد ناصر انصاری صاحب۔ ناظرین، آپ نے تمام رولز کو سنا، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پہلے مرحلے کا آغاز کیا جا سکے۔ گروہ تنزیل اور گروہ برہان کے ننھے مجاہدین ماشاءاللہ سارے تیار بیٹھے ہیں اور اسی انتظار میں یقیناً کہ کب ہم سے سوالات ہوں اور ہم ان کے جوابات دیں۔ میں گروہ تنزیل کے ننھے حفاظ سے گزارش کروں گا کہ ابھی آپ کے لیے ایک آیت کی تلاوت یہاں لگائی جائے گی اور پھر اسی کے مطابق آپ نے مکمل حوالے کو بتانا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حصے کی آیت کو سماعت فرمائیں۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ جی ماشاءاللہ سے گروہ تنزیل کے ننھے حفاظ نے آیت کو سماعت فرمایا۔ یہ قرآنی حوالہ جات کے اس پہلے مرحلے کا پہلا سوال ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس کا مکمل حوالہ جو ہے آپ ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 27 سورہ مبارکہ قمر، سورہ نمبر 54، آیت نمبر 12، صفحہ نمبر 529، صفحے کی پہلی آیت نمبر 7 اور آخری آیت نمبر 27۔ صفحے میں ٹوٹل 21 آیت صفحہ دائیں جانب موجود ہے۔ ماشاءاللہ گروہ تنزیل کے اس پہلے مرحلے کے پہلے سوال کا جواب بھی حافظ آصف علی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم بڑھتے ہیں گروہ برہان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس مرحلے کے پہلے سوال کے جواب کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حصے کی آیت کو سماعت فرمائیں۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ماشاءاللہ گروہ برہان کے ننھے حفاظ نے آیت کو سماعت فرما لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے، کس انداز سے، کس طرح سے اس کے جواب کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، سورہ نمبر 26، آیت نمبر 19، صفحہ نمبر 367، صفحے کی پہلی آیت نمبر 1 اور آخری آیت نمبر 19۔ صفحے میں کل 19 آیتیں صفحہ قرآن مجید کی دائیں جانب موجود ہے۔ ماشاءاللہ حافظ محمد زمان شادمانی صاحب نے اس آیت کے مکمل حوالے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں گروہ تنزیل کی جانب اور یہ مقابلہ جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دونوں گروہوں نے
اپنی اپنی بساط کے مطابق انتہائی محنت اور عرق ریزی کی ہے۔ گروہ تنزیل کے ننھے مجاہدین سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے حصے کی آیت کو سماعت فرمائیں۔ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا۔ جی گروہ تنزیل کے مجاہدین نے آیت کو سن لیا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس آیت کے مکمل حوالے کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29 سورہ انسان، سورہ نمبر 76، آیت نمبر 21، صفحہ نمبر 579، صفحے کی پہلی آیت نمبر 6 اور آخری آیت نمبر 25، صفحے میں ٹوٹل 20 آیتیں، صفحہ دائیں جانب۔ ماشاءاللہ سے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گروہ تنزیل کے ننھے سے پھول نے کس طرح سے اس آیت کا مکمل حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس آیت کی تلاوت گروہ تنزیل کے لیے کی گئی تھی۔ میں بڑھوں گا گروہ برہان کی جانب اور ان سے سوال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس آیت کا مکمل حوالہ بتاتے ہیں کہ جو آیت ان کے لیے بھی پیش کی جائے گی۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ جی گروہ برہان کے مجاہدین نے آیت کو سماعت فرما لیا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس آیت کے مکمل حوالے کو پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورہ مبارکہ اعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 18، صفحہ نمبر 152، صفحے کی پہلی آیت آیت نمبر 12، آخری آیت آیت نمبر 22، صفحے میں کل ٹوٹل 11 آیت صفحہ بائیں جانب موجود ہے۔ ماشاءاللہ گروہ برہان کے حافظ منور علی صاحب نے مکمل حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا اور اس مرحلے کا آخری سوال شروع چاہتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سا گروہ آگے رہا۔ گروہ تنزیل اور گروہ برہان سے میری گزارش ہے کہ یہ آپ کے قرآنی حوالہ جات کے مرحلے کا آخری سوال ہے، تو آپ ریڈی ہیں کہ ہم آپ سے یہ آخری سوال لے لیں؟ ماشاءاللہ بچے بالکل ریڈی نظر آ رہے ہیں اور لگ یوں رہا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی محنت کس طرح سے آیا ہوتی۔ گروہ تنزیل کے ننھے مجاہدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حصے کی آیت کو سماعت فرمائیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ جی گروہ تنزیل کے حفاظ سے گزارش ہے کہ جس آیت کی تلاوت آپ کے لیے پیش کی گئی اس کے مکمل حوالے کو پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29 سورہ مبارکہ جن، سورہ نمبر 72، آیت نمبر 8، صفحہ نمبر 572، صفحے کی پہلی آیت نمبر 1 اور آخری آیت نمبر 13، صفحے میں ٹوٹل 13 آیتیں، صفحہ بائیں جانب۔ ماشاءاللہ سے گروہ تنزیل کے حافظ ثناء اللہ صاحب نے اس آیت کا مکمل حوالہ پیش کیا کہ جس آیت کی تلاوت گروہ تنزیل کے لیے پیش کی گئی تھی۔ بڑھتے ہیں گروہ برہان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ قرآنی حوالہ جات کے اس آخری سوال کا کس طریقے سے جواب پیش کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حصے کی آیت کو سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ گروہ برہان کے حفاظ سے یہ آخری سوال ہوا اس مرحلے کا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس سوال کا مکمل حوالہ پیش کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کس تیزی کے ساتھ گروہ تنزیل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 سورہ مبارکہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 12، صفحہ نمبر 419، صفحے کی پہلی آیت نمبر 7، آخری آیت نمبر 15، صفحے میں کل 9 آیتیں اور یہ صفحہ قرآن مجید کی دائیں جانب۔ ماشاءاللہ گروہ برہان کے حافظ مظہر صاحب نے بتا دیا کہ وہ آیت جو ہمارے لیے پیش کی گئی تھی اس کا مکمل حوالہ کیا ہے۔ ناظرین، پہلا مرحلہ قرآنی حوالہ جات کا جو تھا وہ ختم ہوا اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ قرآنی موضوعات کا اہم ترین مرحلہ ہے کہ جس میں اسکرین پر کسی بھی تصویر کو ظاہر کیا جائے گا اور اس کے بعد ان حفاظ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے تصویر کو پہچانتے ہیں اور کس طرح سے اس تصویر کے بارے میں
قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بتفسير وتجويد قرآن، بتفسير وتجويد قرآن۔ بریک سے پہلے آپ نے اس کمپٹیشن کے پہلے مرحلے کا ملاحظہ کیا جس میں بچوں نے فقط آیت کی گونج سن کے اس کے مکمل حوالے کو آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کمپٹیشن کا دوسرا مرحلہ ہے قرآنی موضوعات کا مرحلہ۔ کائنات میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف اشیاء کی تصویریں ہیں۔ اسکرین پر کسی بھی تصویر کو ظاہر کر دیا جائے گا اور پھر بچوں کا کمال یہ ہوگا اس تصویر کو بھی پہچانیں گے، پھر اس تصویر کے بارے میں قرآن مجید کی جو بھی آیت ہے اس آیت کی تلاوت کریں گے، اور اسی بیس پر یہ پتہ چلے گا کہ جس طرح مرحلہ قرآنی حوالہ جات انہوں نے اتنی کامیابی کے ساتھ طے کیا، کون سا گروہ ہے کہ جو قرآنی موضوعات اس مرحلے کو طے کرتا ہے۔ میں اس مرحلے کے آغاز سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا حافظ محمد ناصر انصاری صاحب سے کہ آپ ان تمام رولز کو پیش کریں کہ جس کی بیس پر یہ قرآنی موضوعات کا مرحلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ جناب حافظ آکاش حیدر صاحب۔ پروگرام انوار القرآن کے آج کے اس مرحلے میں جہاں گروہ تنزیل اور گروہ برہان آپس میں مد مقابل ہیں، ہمارا دوسرا مرحلہ آن پہنچا ہے جو کہ بہت ہی دلچسپ مرحلہ ہے قرآنی موضوعات کا۔ اور قرآنی موضوعات سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اس مرحلے میں اسکرین پر جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی تصویر جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہو وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ نے کرنا یوں ہے کہ سب سے پہلے اس تصویر کی شناخت کریں، شناخت کرنے کے بعد اس تصویر کے بارے میں قرآن مجید میں جہاں جو بھی آیت ہے اس آیت کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائیں، اور جب آپ آیت کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہوں گے تب ہم آپ کا حسن ترتیل، آپ کی تجوید و قراءت، آپ کا صوت و لحن، آپ کی ٹائمنگ اور آپ کی خود اعتمادی، ان سب باتوں کو چیک کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا جیسے ہی اسکرین پر آپ کو کوئی تصویر دکھائی دے یا اس تصویر میں کسی منظر کو پیش کیا گیا ہو، آپ اس منظر کو یا تصویر کی فوراً شناخت کر لیں۔ کرنے کے فوراً بعد اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائیں جو اس تصویر یا منظر سے ریلیٹڈ ہو یا اس تصویر کے بارے میں ہو۔ اس تمام سوالات اور جوابات کے دوران اس بات کو بھی خصوصیت کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ وہ جس آیت مجیدہ کی آپ تلاوت فرماتے ہیں وہ اس تصویر سے کتنی متعلق ہے اور کتنے ریلیٹڈ ہے، اور اپنی ٹائمنگ اور ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ناظرین، آپ نے تمام رولز کو سماعت فرمایا۔ جب یہ بچے آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو حافظ صاحب اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں انہوں نے تجویدی غلطی کی ہے، کہاں انہوں نے کسی احکام میں سے کسی حکم کو چھوڑ دیا ہے، مثلا ادغام، اخفاء، اظہار، جو ظاہراً ناظرین اس سے آگاہ نہیں ہوتے، لیکن جج صاحب اس کو بنظر دقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں انہوں نے کس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ گروہ تنزیل اور گروہ برہان کے ننھے حفاظ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہیں اور یقیناً یہ تیار ہیں کہ اس مرحلے کا آغاز کیا جا سکے۔ ایسا آپ تیار ہیں سارے؟ ماشاءاللہ سے سارے ناظرین بچے بالکل خوشی سے تیار ہیں کہ اس مرحلے کا بھی آغاز کر دیا جائے۔ میں گزارش کروں گا گروہ تنزیل کے ننھے مجاہدین سے کہ ابھی آپ کے لیے ایک تصویر کو ظاہر کیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ آپ اس تصویر کو کس طرح سے پہچانتے ہیں اور کس آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں۔ جی جی گروہ تنزیل کے ننھے حفاظ نے ایک تصویر کو دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے بتاتے ہیں کہ وہ کس کی تصویر تھی اور اس کے بارے میں قرآن کی کون سی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہلال کی تصویر تھی۔ ماشاءاللہ گروہ تنزیل کے ننھے مجاہد فرما رہے ہیں کہ یہ چاند کی تصویر تھی، ہلال کی تصویر تھی۔ میں گزارش کروں گا حافظ ذیشان صاحب سے کہ جنہوں نے اس تصویر کا بتایا کہ کس کی تصویر تھی، آپ یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں قرآن مجید کی کون سی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ماشاءاللہ گروہ تنزیل کے اس ننھے سے قرآنی پھول نے کس طرح سے نورانیت کے ساتھ اور خوش لحن کے ساتھ ایک آیت کی تلاوت کی. ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کس حد تک اس تصویر کے مطابق تھی. یہ فیصلہ کریں گے جناب حافظ محمد ناصر انصاری صاحب. جی جناب حافظ آکاش حیدر صاحب، پروگرام انوار القرآن کے جو مرحلہ چل رہا ہے، مرحلہ قرآنی موضوعات کا، اس کے پہلے سوال کا جواب جو کہ گروہ تنزیل کی جانب سے پیش کیا گیا بالکل درست ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم سب نے دیکھا اسکرین پر ایک تصویر پیش کی گئی تھی چاند کی یا ہلال کی. انہوں نے تصویر کی صحیح شناخت کرنے کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہلال کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان کے جواب بالکل درست ہیں. ماشاءاللہ گروہ تنزیل کے ننھے حافظ ذیشان صاحب نے آیت کی تلاوت کی. یہ وہی آیت تھی کہ جو تصویر کے مطابق تھی. گروہ برہان کی جانب بڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر کو دیکھنے کے بعد کس آیت کی تلاوت پیش کرتے ہیں. گروہ برہان کے ننھے مجاہدین نے ایک تصویر کو دیکھا. اب دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ بتاتے ہیں کہ وہ تصویر کون سی تھی اور اس کے بارے میں قرآن کی کون سی آیت ہے. یہ قبرستان کی تصویر تھی. ماشاءاللہ ناظرین، حافظ محمد زمان صاحب نے بتایا کہ قبرستان کی تصویر تھی. میں گزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں کوئی آیت پڑھے کہ جس میں قبرستان کا تذکرہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ماشاءاللہ حافظ محمد زمان صاحب نے ایک آیت کی تلاوت کی. اب دیکھتے ہیں کہ آیا آیت اسی تصویر کے مطابق تھی یا نہیں تھی. میں گزارش کرتا ہوں جج صاحب سے کہ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ آیا آیت وہی تھی کہ جو تصویر دکھائے گی بچوں کو. جی جناب حافظ آکاش صاحب، گروہ برہان کے اس ننھے سے پارٹیسپینٹ کا جواب بھی بالکل درست ہے، چونکہ اسکرین پر ایک تصویر دکھائی گئی تھی جس میں قبرستان کا منظر ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اس ننھے سے پارٹیسپینٹ نے جو کہ گروہ برہان سے تعلق رکھتا ہے سورہ مبارکہ تکاثر کی ابتدائی آیات کی انہوں نے تلاوت کی ہے، جس میں خداوند تعالیٰ نے قبرستان کا یا قبور کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ جواب ان کا بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ناظرین، قرآنی موضوعات کے اس مرحلے کا دوسرا سوال شروع چاہتا ہے، اور پہلے سوالات کے جواب انہوں نے کس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ کون سی تصویر تھی اور اس تصویر کے مطابق قرآن مجید کی کون سی آیت تھی. میں گزارش کروں گا گروہ تنزیل کے ننھے پھولوں سے کہ آپ اپنے حصے کی تصویر دیکھیں اور پھر بتائیں کہ اس کے بارے میں قرآن مجید کی کون سی آیت ہے. دیکھتے ہیں کہ کس قدر کامیاب ہوتے ہیں اس تصویر کا بتانے میں اور اس تصویر کے بارے میں آیت پڑھنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کھجور کے درخت کی تصویر تھی. ماشاءاللہ حافظ فرما رہے ہیں کہ ایک کھجور کے درخت کی تصویر کو دکھایا گیا ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ اسی کھجور کے درخت کے بارے میں کوئی سی آیت کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار. ماشاءاللہ سے حافظ ثناء اللہ صاحب نے ایک آیت کی تلاوت پیش کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آیت آیا اسی تصویر کے مطابق تھی. میں گزارش کرتا ہوں حافظ ناصر صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ آیا آیت اسی تصویر کے مطابق پڑھی گئی ہے. جی جناب حافظ آکاش حیدر صاحب، جیسے کہ اسکرین پر تصویر دکھائی گئی تھی کھجور کے درخت کی، اور گروہ تنزیل کے اس پارٹیسپینٹ کا جواب بھی بالکل درست ہے، کیونکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 266 کی تلاوت انہوں نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا یعنی کھجور کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان کے جواب بالکل درست ہیں. گروہ تنزیل کے
حفاظ نے بتا دیا کہ تصویر کون سی تھی اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی کون سی آیت ہے۔ بڑھتے ہیں گروہ برہان کی جانب اور ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے حصے کی تصویر کو دیکھیں اور پھر بتائیں کہ یہ کون سی تصویر ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی کون سی آیت ہے۔ گروہ برہان کے ننھے حفاظ نے ایک تصویر کو دیکھا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ بتائیے گا کہ کس کی تصویر تھی اور اس کے بارے میں قرآن کی کون سی آیت ہے۔ یہ تصویر گھر کی تھی۔ فرما رہے کہ تصویر گھر کی تھی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی آیت بھی ہے کہ جس میں گھر کا تذکرہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ ماشاءاللہ ناظرین، حافظ مظہر صاحب نے ایک آیت کی تلاوت پیش کی ہے کہ اسی تصویر کے مطابق یہ آیت ہے یا نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے میں حافظ محمد ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیے گا کہ آیا آیت اسی تصویر کے مطابق پڑھی گئی ہے۔ جی حافظ آکاش حیدر صاحب، جیسے کہ اسکرین پر ایک گھر کی تصویر دکھائی گئی تھی اور گروہ برہان کی طرف سے جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 80 کی تلاوت انہوں نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیوت کا یعنی گھر کا ذکر فرمایا ہے، لہٰذا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ بہت خوب۔ گروہ برہان کے حافظ مظہر صاحب اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس مرحلے کے دوسرے سوال کا جواب دینے میں بھی کامیاب نظر آئے۔ اب بڑھتے ہیں گروہ تنزیل کی جانب، اور یاد رہے کہ اس مرحلے کا آخری سوال ہوگا اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہر مرحلے کا آخری سوال انتہائی اہم ہوتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گروہ برہان یا گروہ تنزیل یا کوئی بھی گروہ ہے وہ کس انداز سے اس آخری سوال کا جواب دیتا ہے۔ میں گزارش کروں گا گروہ تنزیل سے کہ آپ قرآنی موضوعات کے اس مرحلے کے آخری سوال کو دیکھیں، یعنی اپنے حصے کی تصویر کو ملاحظہ فرمائیں۔ جی، گروہ تنزیل کے ننھے مجاہدین نے ایک تصویر کو دیکھا۔ اب گزارش کرتے ہیں کہ آپ بتائیے گا کہ یہ کس چیز کی تصویر تھی اور اس کے بارے میں قرآن کی کون سی آیت ہے۔ ہدہد کی تصویر تھی۔ فرما رہی یہ ہدہد کی تصویر تھی، اس کے بارے میں کوئی آیت بھی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ ماشاءاللہ گروہ تنزیل کے حافظ آصف علی صاحب نے ایک آیت کی تلاوت پیش کی ہے۔ میں جج صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذرا بتائیے گا کہ آیت آیا اسی تصویر کے مطابق تھی۔ جی جناب حافظ صاحب، جیسے کہ اسکرین پر ایک پرندے کی تصویر دکھائی گئی تھی، ہدہد کی تصویر کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور گروہ تنزیل کی جانب سے جو جواب پیش کیا گیا ہے وہ ہے سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 20 کی تلاوت انہوں نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے، جس میں خداوند تعالیٰ نے اس پرندے کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، ہدہد کا ذکر اس آیت مجیدہ میں ہوا ہے، لہٰذا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ بڑھتے ہیں گروہ برہان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے اس مرحلے کا آخری سوال کو یہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حصے کی تصویر کو ملاحظہ فرمائیں۔ جی، گروہ برہان کے ننھے حفاظ نے ایک تصویر دیکھی اور دیکھتے ہیں کہ اب کس طرح سے بتاتے ہیں کہ کون سی تصویر تھی اور اس کے بارے میں کس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مسجد اقصیٰ کی تصویر تھی۔ ماشاءاللہ، فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ میں گزارش کروں گا مسجد اقصیٰ کے بارے میں کسی آیت کی تلاوت کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ماشاءاللہ سے گروہ برہان کے حافظ مدور علی صاحب نے ایک آیت کی تلاوت پیش کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت کس قدر اسی تصویر کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی کہ جو تصویر ان کو اسکرین پر دکھائے گی۔ میں گزارش کروں گا حافظ محمد ناصر صاحب سے کہ آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ آیت اسی تصویر کے مطابق تھی۔ جی جناب حافظ صاحب، جیسے کہ اسکرین پر مسجد اقصیٰ کی تصویر کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور گروہ برہان کے اس پارٹیسپینٹ کا جواب بھی بالکل درست ہے، کیونکہ انہوں نے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 1 کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے، جس میں خداوند تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گروہ برہان کے ننھے حفاظ نے قرآنی موضوعات کے اس مرحلے کا آخری سوال دے کر کامیابی حاصل کی، اور یقیناً جب یہ جوابات دے رہے تھے تو اس میں ایک آیت آئی تھی قبرستان کے بارے میں۔ ننھے حافظ نے ایک آیت پڑھی تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاک ہو گئے کثرت کو چاہنے والے کہ جو ساری زندگی مال و متاع اکٹھا کرتے رہے اور بالآخر حتی زرتم المقابر، انہوں نے قبروں کی زیارت کی، قبروں میں چلے گئے، قبرستان کے طرف چلے گئے، اور پھر جو ان کی دل میں آرزویں تھی وہ دنیا میں رہ گئی اور وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ ناظرین، قرآنی موضوعات کا یہ مرحلہ انتہائی اہم مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اہم ترین مرحلہ کہ جو مکمل حفظ کے بارے میں ہے، کہ جس میں ایک آیت کا نمبر بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد حفاظ فقط اس آیت کا نمبر سن کر اس آیت تک پہنچتے ہیں، کس پارے میں ہے، کس سورہ میں ہے، کس صفحے میں ہے۔ پہنچنا آسان بات نہیں، یہ محنت درکار ہے۔ آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ ایک کمال کی بات ہے اور خداوند کریم کا فضل اور رحمت ہے۔ لیکن اس مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بتفسير وتجويد قرآن، بتفسير وتجويد قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروگرام انوار القرآن کے اس کمپٹیشن کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس کا دوسرا مرحلہ قرآنی موضوعات کا کمپلیٹ ہوا، اور ننھے حفاظ نے کتنے اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے تمام سوالات کے جواب آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب اس کمپٹیشن کا آخری مرحلہ حفظ قرآن باقی ہے، اور اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح یہ حافظ صاحب کی اس آیت کا نمبر سن کے اس آیت تک پہنچتے ہیں کہ جس آیت کے نمبر کو حافظ صاحب پکاریں گے۔ میں اس مرحلے کے آغاز سے پہلے اتنا عرض کروں کہ آج کے اس کمپٹیشن کی اہم بات یہ بھی ہے کہ آج اس کمپٹیشن میں جو بھی گروہ ونر قرار پائے گا وہ فائنل میں جائے گا، اور پھر فائنل میں وہ مقابلہ آپ دیکھیں گے، اور اس گھڑی کا آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ کون سا ایسا خوش قسمت گروہ ہے کہ جس کو ہادی ٹی وی کی طرف سے نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا حافظ محمد ناصر انصاری صاحب سے کہ آپ مرحلہ حفظ قرآن کے تمام رولز کو واضح کریں تاکہ اسی کے مطابق اس مرحلے کا آغاز کیا جا سکے۔ جی جناب حافظ آکاش حیدر صاحب، پروگرام انوار القرآن کے اس آخری مرحلے میں، یعنی مرحلہ حفظ قرآن میں، جہاں گروہ تنزیل اور گروہ برہان آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں انتہائی محنت اور جانفشانی کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رکھے ہیں، آخری مرحلہ آن پہنچا ہے آج کے اس ایپیسوڈ کا، مرحلہ حفظ قرآن، اور اس میں بتاتا چلوں کہ دونوں گروہوں سے ہمیشہ کی طرح آج بھی 3 سوالات ہوں گے، اور سوالات کی نوعیت کچھ اس طرح ہوگی کہ پورے قرآن مجید میں سے میں کسی بھی سورے کا نام لوں گا اور اس کی کسی آیت کا نمبر پکاروں گا، تو آپ نے فوراً اس آیت کی تلاوت ہمارے سامنے پیش کرنی ہے۔
جب آپ آیت مجیدہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے تب ہم آپ کو حسن ترتیل، آپ کا صوت و لحن، آپ کی ٹائمنگ، آپ کی قرأت و تجوید، آپ کی خود اعتمادی، ان تمام چیزوں کو چیک کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے سوال کو سماعت فرمائیں، سوال کو درست طور پر سماعت فرمائیں اور پھر اس کے فوراً بعد اس آیت کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ حافظ ناصر صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تمام رولز آپ کے سامنے آ گئے اور آپ نے تمام رولز کو انشاءاللہ سماعت فرمایا۔ اب اس آخری اور اہم مرحلہ حفظ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا پھر سے حافظ ناصر صاحب سے کہ آپ گروہ تنزیل سے اس مرحلہ حفظ قرآن کا پہلا سوال کریں تاکہ اس مرحلے کا آغاز کیا جا سکے۔ جی، گروہ تنزیل سے مرحلہ حفظ قرآن کا پہلا سوال ہے کہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ ماشاءاللہ سے گروہ تنزیل کے حافظ آصف علی صاحب نے ایک آیت کی تلاوت پیش کی اور اسی آیت کو پڑھا کہ جس آیت کا نمبر حافظ محمد ناصر صاحب نے اپنی زبان پر جاری کیا تھا۔ میں گروہ برہان کی جانب بڑھتا ہوں اور پھر سے گزارش کروں گا جج صاحب سے کہ آپ ان کے حصے کی آیت ان کے سامنے پیش کریں، اس کا نمبر، کہ تاکہ اس نمبر کو سننے کے بعد اس آیت کو یہ پڑھ سکیں۔ جی، گروہ برہان سے میرا مرحلہ حفظ قرآن کا پہلا سوال ہے کہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 121 کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ماشاءاللہ سے گروہ برہان کے حافظ محمد زمان شادمانی صاحب نے آیت کی تلاوت پیش کر دی۔ بڑھتے ہیں گروہ تنزیل کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس آخری مرحلے کے دوسرے سوال کا جواب کس طریقے سے یہ دیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حافظ صاحب سے کہ آپ ان کے حصے کی آیت ان کے سامنے پیش کریں۔ جی، گروہ تنزیل سے مرحلہ حفظ قرآن کا میرا دوسرا سوال ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 80 کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ماشاءاللہ سے حافظ ثناء اللہ صاحب نے آیت کی تلاوت پیش کی۔ گروہ برہان کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ میں پھر سے گزارش کروں گا حافظ صاحب سے کہ آپ ان کے حصے کی آیت کا نمبر جو ہے ان کے سامنے پیش کریں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے مطابق کون سی آیت پڑھتے ہیں۔ جی، گروہ برہان سے مرحلہ حفظ قرآن کا میرا دوسرا سوال ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ماشاءاللہ سے حافظ منور صاحب نے آیت کی تلاوت پیش کی۔ بڑھتے ہیں گروہ تنزیل کی جانب اور عرض کروں کہ یہ اس مرحلے کا آخری سوال ہے اور وہ وقت بالکل قریب ہے کہ جب پتہ چلے کون سا خوش قسمت گروہ کون سا ہے کہ جو فائنل کے لیے آج کے اس کمپٹیشن میں چنا جاتا ہے۔ گروہ تنزیل کے ننھے حفاظ کو میں گزارش کروں گا، آپ کا آخری سوال ہے، میں حافظ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان کے آخری سوال کو ان کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کے مطابق یہ آیت کی تلاوت کر سکیں۔ جی، گروہ تنزیل سے مرحلہ حفظ قرآن کا میرا آخری سوال ہے۔ میں گزارش کروں گا گروہ تنزیل کے پارٹیسپینٹ سے کہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 42 کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ ماشاءاللہ سے گروہ تنزیل کے ننھے حافظ ذیشان صاحب نے آیت کی تلاوت پیش کی۔ گروہ برہان کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قرآنی موضوعات کے اس آخری سوال کا کس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے تینوں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں بولوں گا، اب دیکھتے ہیں کہ تینوں میں سے کون سے حافظ صاحب کامیاب ہوتی ہیں سب سے پہلے آیت پڑھنے میں۔ میں گزارش کرتا ہوں حافظ محمد ناصر انصاری صاحب سے کہ آپ گروہ برہان کے ننھے حفاظ سے جو آیت آپ نے پوچھنی ہے وہ پوچھیں۔ جی، گروہ برہان سے مرحلہ حفظ قرآن کا میرا آخری سوال ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 33 کی تلاوت ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ماشاءاللہ سے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گروہ برہان کے حافظ مظہر صاحب نے ایک آیت کی تلاوت پیش کی اور اسی سے مرحلہ حفظ قرآن کا یہ آخری سوال بھی کمپلیٹ ہوا اور اس طریقے سے یہ مرحلہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پتہ چلے کون سا خوش قسمت گروہ ہے کہ جو آج کے اس کمپٹیشن میں ونر بن کے فائنل کے لیے چنا جاتا ہے۔ میں نہ آپ کو انتظار کرواتا ہوں نہ بچوں کو انتظار کرتا ہوں، بلا تاخیر حافظ محمد ناصر انصاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس خوش قسمت گروہ کا نام بتائیں کہ جو آج کے اس کمپٹیشن میں ونر قرار پایا ہے۔ جی، بہت شکریہ جناب حافظ آکاش حیدر صاحب۔ پروگرام انوار القرآن کے آج کے اس ایپیسوڈ میں جہاں گروہ تنزیل اور گروہ برہان آپس میں مد مقابل تھے، دونوں گروہوں نے جو ہے کافی محنت اور جانفشانی سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ دونوں کی تسلی ہمیشہ کی طرح آج بھی تسلی بخش رہی اور نہایت اچھا پرفارم کیا۔ دونوں کی کارکردگی سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے کس حد تک حفظ قرآن میں محنت اور لگن سے کام کیا ہے۔ اگرچہ دونوں گروہ جو ہے بہت بہترین مقابلہ کرتے ایک دوسرے کا، تمام سوالات کے انہوں نے درست جوابات بھی دیے، لیکن ہمیشہ کی طرح جب ہم دقت کے ساتھ ان کی قراءت و تجوید، ان کا صوت و لحن، ان کی ٹائمنگ، ان کا حسن ترتیل، ان سب کو چیک کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے ایک گروہ میں کچھ یہ صفتیں اور یہ خصوصیات زیادہ طور پر کامیابی کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی ہیں اور ایک گروہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نسبتاً تھوڑا بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ آج گروہ برہان اور گروہ تنزیل کے اس اہم مقابلے میں بھی ہے۔ یہ مقابلے اس حوالے سے بھی کافی اہمیت رکھتا تھا کہ جو گروہ برہان یا گروہ تنزیل دونوں میں سے جو گروہ آج کے اس ایپیسوڈ کو ون کرے گا وہ ڈائریکٹ راؤنڈ 2 کے فائنل میں پہنچے گا، اور جو یہاں پہ اس پروگرام میں جیت نہیں سکے گا، جو رنر اپ ٹیم ہوگی، وہ جو ہے سیمی فائنل میں گروہ فرقان کے ساتھ مد مقابل ہوں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں انوار القرآن میں جو نتیجہ میں نے تینوں مراحل کو طے کرنے کے بعد گروہ برہان کا مجموعی نتیجہ اور گروہ تنزیل کا مجموعی نتیجہ جو مرتب کیا ہے، اس کے مطابق آج کے اس پروگرام کی جو ونر ٹیم ہے، جو ہمارا ونر گروہ ہے، وہ ہے گروہ برہان۔ ماشاءاللہ۔ جی، لہٰذا میں گروہ برہان کو خصوصی طور پر مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے انتہائی جانفشانی، لگن اور محنت کے ساتھ حفظ قرآن میں اپنی کارکردگی دکھائی اور آج کے اس مقابلے کو انہوں نے ون کیا، اور ساتھ ہی گروہ تنزیل کو بھی کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں، آپ کے لیے ابھی ایک چانس مزید ہے، آپ سیمی فائنل میں گروہ فرقان کے ساتھ مد مقابل ہوں گے۔ وہاں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اپنی محنت کو جاری رکھیں گے، جانفشانی اور لگن کے ساتھ قرآن کو وقت دیں گے، اور حفظ قرآن سے مربوط رہنے والے طلباء
جو کہ جن کے قلوب جو ہیں قلوب مطہرہ قرآن مجید کے نور سے منور ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید آپ اپنے محنت کو جاری رکھیں اور کامیابیوں اور داد و تحسین کے مزید پھول اپنے دامن کی زینت بنائیں. میں آخر میں ایک بار پھر گروہ برہان کو جنہوں نے آج کے اس ایپیسوڈ کو ون کیا ہے اور اس کے بعد راؤنڈ 2 کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ حافظ محمد ناصر انصاری صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نتیجہ آپ کے سامنے آیا اور نتیجتاً گروہ برہان وہ خوش قسمت گروہ رہا کہ جو فائنل کے لیے چنا گیا، اور گروہ تنزیل بھی اس حوالے سے پیچھے نہیں ہے. سیمی فائنل میں یہ گروہ تنزیل جائے گا، پھر وہاں کمپٹیشن ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ گروہ فرقان کے ساتھ جب اس کا مقابلہ ہو تو یہی فائنل کے لیے چنا جائے. لیکن کون سا سیمی فائنل میں گروہ فائنل کے لیے چنا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا اگلے ایپیسوڈ کا. ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہر گروہ محنت کرتا ہے اور ظاہراً پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس کو اپنے وجدان میں نمبر دیں اور کس کے ساتھ ہم ہو کر یہ کہیں کہ آپ ہی جیتے ہیں. یہ تو دقت سے دیکھنا پڑتا ہے. حافظ صاحب دقت سے دیکھتے ہیں اور سارے احکامات کو اپنے سامنے رکھ کے، شرائط کو سامنے رکھ کے، رولز کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا گروہ آگے رہا. ماشاءاللہ سے یہ جو 2 گروہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، گروہ تنزیل ہو یا گروہ برہان ہو، میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں. یہ مقابلہ ظاہری طور پر آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، لیکن آپ ہمارے تمام ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے ایک آپ اسوہ ہیں. ہم سب آپ کو دیکھ کر اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی قرآن مجید پر ایسی محنت کرنی چاہیے. کہ ناظرین، یہ چھوٹے سے بچے ہیں، کسی بھی تصویر کو دیکھ کر یہ آیت کی تلاوت کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی قرآن مجید کے مفاہیم، ان کے موضوعات کی طرف متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ کس طرح قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے. کیونکہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے اور انسان ہی قرآن کو پڑھ کے خداوند کریم تک پہنچتا ہے. جس طرح میں نے ابتدائی میں سرنامہ کلام میں جو آیت کی تلاوت کی تھی، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، کہ وہ خداوند کریم ہی ہے کہ جو صبح کو شگافتہ کرتا ہے اور رات کو آرام کے لیے بناتا ہے، اور وہ وہی ہے کہ جس نے آفتاب و مہتاب کو ایک حساب کے ساتھ پیدا کیا. اور یقیناً ان آفتاب و مہتاب میں، ان اشجار میں، ان دریاؤں میں، ان سمندروں میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں خداوند کریم تک پہنچنے کے لیے. انشاءاللہ یہ آخری ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ کون سا خوش قسمت گروہ ایسا ہے کہ جس کو ہادی ٹی وی کی طرف سے نفیس انعامات سے نوازا جاتا ہے. میں آخر میں اپنے اس پروگرام میں آئے ہوئے مہمانوں کو پھر سے تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گروہ تنزیل، گروہ برہان، آپ آئے اور آپ نے آ کر اس محفل کو مزید نورانیت بخشی، اور ساتھ میں اس پروگرام کے جج حافظ محمد ناصر انصاری صاحب کا میں سپاس گزار ہوں کہ آپ آتے ہیں اور آ کر اس محفل میں اس کو بارونق بناتے ہیں اور بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ناظرین، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی حافظ آکاش حیدر کو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ألا يا من حملتم راية القرآن تفضيلا، تعلمتم وعلمتم لجيل بعده جيلا، بتفسير وتجويد قرآن